اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین والکافرین والمنافقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ شہادت مظلومہ کائنات کی مناسبت سے مجالس کا سلسلہ مسلسل جاری ہے اور آپ مسلسل ان تذکروں کو سماعت فرما رہے ہیں۔ میں بھی حصول اجر کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ پیش نظر اتنی بات ہے کہ ایسے تذکرے کرنے کی کوشش کی جائے جو ایک طرف ان کی فضیلتوں کا احساس کر کے ان کی معرفت کو بڑھا سکیں اور دوسری طرف ان کی سیرت کو سمجھ کے اس پر چلنے کی توفیق حاصل ہو سکے۔ تھوڑا سا گلو گرفتہ ہوں، نزلے کی وجہ سے، کوئی مجلسیں زیادہ نہیں پڑھی ہیں کہ اس کی وجہ سے آواز پڑ گئی ہو، زکام ہے جس کی وجہ سے گلا خراب ہو گیا ہے، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں اور مالک سے دعا کر رہا ہوں کہ میں آپ کی خدمت میں جتنی دیر حاضر رہوں اتنی دیر گفتگو کر سکوں۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ارشادات ہیں جناب معصومہ کونین سلام اللہ علیہ کے لیے، ان میں سے ایک انتہائی معروف ارشاد کو پیش کیا ہے، جس کا ابتدائی حصہ میں نے پیش کیا ہے اور روایات میں اس کے بعد بھی متعدد جملے ہیں جو مختلف اوقات پہ ممکن ہے حضور نے فرمائے ہوں۔ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اب اس کے بعد مختلف ارشادات ہیں، کہیں پر اس طرح کی بات ہے کہ جو چیز فاطمہ کو اذیت دیتی ہے وہ مجھے اذیت دیتی ہے، کہیں پر اس طرح سے ارشاد ہے کہ جس سے فاطمہ ناراض ہوئیں اس سے میں ناراض ہوں، اور جس سے میں ناراض ہوں اس پر غضب پروردگار ہے۔ مختلف اور متعدد مقامات پر اس طرح حضور نے یہ واضح کیا ہے کہ رضائے فاطمہ رضائے خدا ہے اور ناراضگی حضرت زہرا اللہ کی ناراضگی ہے اور اس کے رسول کی ناراضگی ہے، اور ان کی خوشی
ان کی رضامندی ہے اور اللہ کی رضامندی ہے۔ میں نے جس جملے کو آپ حضرات کی خدمت پیش کیا ہے اس میں حضور کے ذریعے جو عظمت معصومہ بیان ہوئی ہے، مجالس میں ہم وہ سب سنتے رہتے ہیں، شاید ایک رخ میں بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تھوڑا سا وقت لوں گا اس جملے کی وضاحت میں۔ کبھی کبھی ہم بے توجہی میں بعض ارشادات کے ترجمے میں غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ کبھی کبھی اس جملے کے ترجمے بھی سننے کو ملتا ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے لفظ جگر استعمال نہیں کیا ہے، بلکہ فرمایا ہے فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ وما محمد الا رسول، محمد بس رسول ہیں، تو پھر سیدھے سیدھے نتیجہ سامنے آتا ہے کہ فاطمہ رسالت کا حصہ ہے۔ اور اسی کی ذرا سے وضاحت کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے، اللہ نے جتنی مخلوقات بنائی ہیں اس میں ہم انسانوں کو ان صفات سے نوازا ہے کہ جن کا صحیح استعمال کر کے انسان ساری مخلوقات میں سب سے برتر بن جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ وہ صفات اگر صحیح استعمال ہوں تو انسان کو اشرف المخلوقات بناتی ہیں، لیکن اگر وہی صلاحیتیں غلط جگہوں پہ استعمال ہوں تو پھر وہ یزید جیسا بدتر انسان بنا دیتی ہیں، جو پتھروں سے بھی بدتر ہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم پتھر کی بھی یہ پہچان بتاتا ہے، تذکرہ کرتا ہے کہ پتھروں میں وہ پتھر بھی ہیں جن سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، تو یزید تو پتھروں سے بھی بدتر ہے کہ وہ پیاسوں پہ پانی بند کرتا ہے۔ انسان کے لیے انسان ہونا خود ایک شرف ہے، لیکن یہ انسان کا پہلا شرف ہے، آخری شرف نہیں ہے۔ انسانوں کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو اقرار کرے وجود خدا کا، دین کا، اصول دین کا، توحید کا، رسالت کا، قیامت کا، اور ایک وہ ہے جو انکار کرے۔ انکار کرنے والا کافر کہلاتا ہے، اور اقرار جب زبان پہ آ کے رک جائے اور دل و دماغ میں جگہ نہ بنائے، یا اقرار ادھورا ہو، مکمل نہ ہو، تو وہ اسلام کہلاتا ہے۔ مگر انکار کے مقابلے میں اقرار بہرحال بہتر ہے، اس لیے انسان کا انسان ہونے کے بعد دوسرا شرف ہے اس کا مسلمان ہونا۔ مگر مسلمان ہونا آخری شرف نہیں ہے۔ یہ اقرار جب دل و دماغ کی گہرائیوں تک پہنچ جائے اور عمل سے اس کا اظہار ہونے لگے تو اب یہ ایمان کہلاتا ہے۔ انسان کا تیسرا شرف ہے مومن ہونا۔ انسان ہونا پہلا شرف ہے، مسلمان ہونا دوسرا شرف ہے، اور صاحب ایمان ہونا اور مومن ہونا تیسرا شرف ہے۔ لیکن مومن ہونا بھی آخری شرف نہیں ہے۔ مومن ہونے کے بعد جب ایمان میدان عمل میں لے آئے اور کم از کم اس حد تک پہنچ جائے کہ واجبات چھوٹنے نہ پائیں اور حرام ہونے نہ پائے، تو پھر یہ تقویٰ کہلاتا ہے، اور ایسا آدمی متقی کہلاتا ہے۔ تو میں پھر گناؤں کہ انسان ہونا شرف ہے، مسلمان ہونا شرف ہے، مومن ہونا شرف ہے، متقی ہونا شرف ہے۔ مگر متقی ہونا بھی آخری شرف نہیں ہے۔ صاحب تقویٰ کا تقویٰ کبھی آتا ہے تو کبھی چلا جاتا ہے، کبھی گناہوں سے بچ پاتا ہے، کبھی نہیں بچ پاتا ہے، کبھی واجبات کو انجام دیتا ہے، کبھی انجام نہیں دیتا ہے۔ لیکن جب یہ تقویٰ انسان کی سرشت کا حصہ بن جائے،
اس طرح سے کہ گناہ کبیرہ ہو نہیں، گناہ صغیرہ دہرایا نہ جائے تو یہ عدالت کہلاتا ہے۔ اور ایسا انسان عادل ہے تو پھر انسان ہونا شرف، میں بار بار دہرا رہا ہوں تاکہ میرے بچوں تک اور جوانوں تک بھی بات پہنچ جائے، انسان ہونا شرف ہے، مسلمان ہونا شرف ہے، مومن ہونا شرف ہے، متقی ہونا شرف ہے، اور اس کے بعد عادل ہونا شرف ہے۔ عدالت انسان کا شرف ہے، مگر عادل ہونے کے باوجود انسان کبھی کبھی عدالت سے ہٹ بھی جاتا ہے، اس سے گناہ ہو جاتا ہے۔ گناہ کے اسباب متعدد ہیں، 4 بنیادی چیزیں ہیں۔ دیکھیے، بہت سی چیزیں سیکھنے کے لیے معصومین علیہ السلام سے عطا کردہ دعائیں، مجھے یاد آ گئے جملے، قدرداں حضرات تشریف فرما ہیں، اس لیے عرض کرنا چاہوں گا کہ گنہگار ہوتا کیوں ہے۔ نماز شب کی جو آخری نماز ہے، نماز وتر، بہت سے علماء کرام تشریف فرما، ان سے معذرت کے ساتھ بہت سے مومنین کرام ہیں جو نماز شب کے پابند ہیں۔ نماز وتر کے بعد ایک دعا ہے، دعائے حزین، جس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ اناجی کا رب یا موجوداً فی کل مکان لعلک تسمع ندائی۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ میں اسے پکار رہا ہوں جس کے ملنے کی کوئی ایک جگہ نہیں ہے، جو ہر جگہ موجود ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میری آواز بھی تجھ تک پہنچ جائے۔ یہاں سے گفتگو شروع ہوتی ہے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں معذرت کرتا ہے کہ میں بار بار تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور اسے توڑ دیتا ہوں، اور مالک اپنا شکوہ کرتا ہے کہ یہ کب تک چلتا رہے گا۔ پھر وہ جملہ جس کے لیے میں نے آپ کا یہ چند لمحے لیے ہیں، ثم وغوصاہ ثم وغوصاہ من ہمن قد غلبنی ومن دنیا قد تزینت لی ومن عدو قد استقلب علی ومن نفس امارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ پروردگار، میں گناہ کرتا ہوں، پھر تجھ سے توبہ کرتا ہوں، تجھ سے کہتا ہوں تجھے میرے اوپر عتاب کا حق ہے، پھر میں معذرت کرتا ہوں، پھر معذرت کے بعد پھر گناہ کرتا ہوں، تو پروردگار میں عاجز ہو گیا ہوں اور میں تیرے سامنے حیا آتی ہے، اب فریاد بھی کروں تو کس سے کروں، کس کی بارگاہ میں جاؤں، لہذا تیری بارگاہ میں فریاد کر رہا ہوں۔ 4 چیزیں گنائی ہیں معصوم نے اس دعا میں، واغوصاہ ثم واغوصاہ بکا یا اللہ من ہون قد غلبنی، میں پہلی فریاد کر رہا ہوں اپنی خواہشات نفس کا جو میرے اوپر غالب آ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے میں تیرے حکم کی مخالفت کرتا ہوں۔ دوسرا کیا ہے، ومن دنیا قد تزینت لی، کبھی خواہشات غالب آتی ہیں تو کبھی دنیا کا شکوہ کر رہا ہوں کہ جو میرے سامنے بن سور کے آتی ہے اور مجھے بہکا دیتی ہے۔ وَمِنْ عَدُوٍ قَدْ اسْتَقْلَبَ عَلَيَّ، اور میں شکایت کر رہا ہوں تیری بارگاہ میں اس دشمن کی، شیطان کی، جو میرے اوپر مسلط ہو جاتا ہے۔ وَمِن نَفْسٍ أَمَّارَةٍ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، اور اے میرے پروردگار، میں تیری بارگاہ میں اپنے اس نفس کی شکایت کر رہا ہوں جو مسلسل زور ڈال کے برائی کی طرف مجھے ڈھکیلتا رہتا ہے، سوائے اس کے کہ میرا پروردگار میرے اوپر رحم کر کے مجھے نفس کے دباؤ سے بچا لے۔ تو جو گناہ انسان کرتا ہے، اس دعا میں اس کے 4 سبب بتائے گئے ہیں۔ ایک خواہشات کا غلبہ، دوسرے دنیا کی زینت، کبھی دنیا کی دولت کھینچ لیتی ہے، کبھی دنیا کا اقتدار کھینچ لیتا ہے، کبھی دنیا میں نام کی شہرت کھینچ لیتی ہے، یہی چیزیں انسان کو گنہگار بناتی ہیں، کبھی حب اولاد گنہگار بنا دیتی ہے۔ اس کے بعد وہ دشمن کے جو شیطان ہے، وہ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ شکریہ۔ وہیں پہ
اور صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام. رکے گا؟ ایک اور صلوات مل جل کے بھیج دیں محمد و آل محمد پر. چار چیزوں میں، معاف کریں گے میں اتنی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن بات آ گئی تو میں نے عرض کر دیا ہے کہ چار بنیادی اسباب ہیں احکام خدا کی مخالفت کے. ایک انسان کی خواہشات، دوسرے دنیا، سجی ہوئی دنیا اور دنیا کی محبت، تیسرے شیطان، اور چوتھے پھر انسان کا نفس امارہ. تو یہ شمار کریں اگر تو ہم شیطان کو ہر جگہ ذمہ دار قرار دیتے ہیں، مگر ان چار چیزوں میں ایک شیطان ہے اور تین ہماری باتیں جو سبب بنتی ہیں ہمارے گمراہ ہونے کی. تذکرے سے تذکرہ یاد آ جاتا ہے، کام کی بات ہوتی ہے تو کہہ دیتا ہوں، چاہے اصل بات اس سے متاثر ہی ہو جائے. اس سلسلے کو بھی آپ کی خدمت میں بھی عرض کروں گا. روایات میں ہے کہ رمضان المبارک میں شیطان قید ہو جاتا ہے، لیکن گناہ تو رمضان میں بھی ہوتے ہیں اور کچھ زیادہ ہی ہونے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں بھی الجھا کرتا تھا. سچی بات ہے کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے، یہاں تک کہ مجھے اس عالم دین کا نام یاد نہیں رہ گیا، اللہ ان کے درجات عالی کرے. ان کی تحریر پڑھی. انہوں نے کہا کہ جب پوچھا گیا کہ حضور جب شیطان گمراہ کرتا ہے تو وہ تو قید ہے، تو پھر یہ گناہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ تو کہا اللہ یہی بتانا چاہتا ہے شیطان کو قید کر کے کہ شیطان سے زیادہ خطرناک تمہارا اپنا نفس ہے، اس سے بچ کے رہو، شیطان کو ہر جگہ الزام نہ لگاؤ. ایک جگہ ایک بار صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. تو میں یہاں تک پہنچا تھا کہ انسان ہونا شرف ہے، مسلمان ہونا شرف ہے، مومن ہونا شرف ہے، مومن ہونے کے بعد متقی ہونا شرف ہے، متقی ہونے کے بعد عادل ہونا شرف ہے. مگر عادل ہونا بھی آخری شرف نہیں. بس میں اس جگہ تک پہنچ رہا ہوں جس کے لیے میں نے گفتگو یاد رکھیے گا کہ عظمت حضرت زہرا کا ایک رخ ہے حضور کے اس ارشاد کی روشنی میں. عدالت بھی چلی جاتی ہے، اس لیے کہ انسان عدالت کی منزل پر جو پہنچتا ہے وہ خوف جہنم اور شوق جنت ہے جو اسے عدالت تک پہنچاتا ہے. گناہ سے روکنے کے لیے خوف جہنم ہے اور نیکیاں اور واجبات انجام دینے کے لیے شوق جنت بھی ہے، اور چھوڑنے سے واجبات کو چھوڑنے میں خوف جہنم ہے. لیکن یہ عدالت بھی شکستہ ہو جاتی ہے، چلی جاتی ہے، اور اس کے پیچھے یہی چار اسباب ہو سکتے ہیں جو ہوتے ہیں. لیکن عادل ہونا آخری شرف نہیں ہے. عدالت کے بعد ایک منزل اور آتی ہے کہ جب کسی طرح کے گناہ کی بات تو دور، خطا اور بھول چوک کا امکان بھی باقی نہیں رہ جاتا. اور یہ جو گناہ سے، توجہ فرما رہے ہیں آپ، یہ جو گناہ سے دوری ہوتی ہے اور جس میں خطا اور بھول چوک بھی نہیں ہوتی، جو عصمت کہلاتی ہے، یہ عصمت کسی مجبوری کا نام نہیں ہے. عصمت کسی حکم خدا کی خلاف ورزی نہیں ہوتی، یہ کوئی مجبوری نہیں ہے، بلکہ یہ معصوم کو اتنی زیادہ معرفت حاصل ہوتی ہے اللہ کے حکم کی مخالفت کی، غلاظت اور گندگی کی، کہ اس غلاظت کی وجہ سے وہ کبھی اللہ کے حکم کی مخالفت تک نہیں آتا ہے، اس لیے وہ معصوم کہلاتا ہے. تو اب انسان ہونا شرف ہے، مسلمان ہونا شرف ہے، مومن ہونا شرف ہے، متقی ہونا شرف ہے، عادل ہونا شرف ہے، معصوم ہونا شرف ہے. بس میں وہاں تک آپ کے ذہنوں کو انشاءاللہ لے آیا ہوں. عصمت ایک شرف ہے. اس کائنات میں جتنے انسان گزرے ہیں ان میں 1,24,000 نبی اور رسول درجہ عصمت پہ فائز ہیں، اور 12 امام درجہ عصمت پہ فائز ہیں، اور یہ سب کے سب مرد ہیں. صرف 2 خواتین وہ ہیں جنہیں اللہ کی طرف سے عصمت ملی ہے، ایک جناب مریم اور ایک سید کونین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا.
مگر میں پھر کہنا چاہوں گا کہ معصوم ہونا بھی آخری شرف نہیں ہے. معصوم ہونے کے بعد معصوم کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ جو ہے تو معصوم لیکن اس کے ذمے ہدایت کا کام نہیں کیا گیا ہے، اور ایک وہ ہے جسے معصوم ہونے کے ساتھ ہادی بھی بنایا گیا ہے، چاہے نبی کی شکل میں، چاہے رسول کی شکل میں، چاہے امام کی شکل میں. تو اب شرف آگے بڑھا. معصوم ہونے کے بعد پھر دو قسمیں ہو گئیں، ایک معصوم جو ہادی نہیں ہے اور ایک معصوم جو ہادی ہے. کائنات میں صرف دو خواتین معصومہ ہیں، اور ان میں جناب مریم معصومہ تو ہیں مگر ہادیہ نہیں ہیں. یہ اکیلی ذات زہرا ہے کہ جو معصومہ ہونے کے ساتھ ذمہ دار ہدایت بھی ہے، اور 1,24,000 نبیوں اور رسولوں میں جو سید المرسلین ہے، جو سب سے بڑا ہے، اس سب سے بڑے پیغمبر کی وجود کا حصہ ہے، اس کا نام ہے فاطمہ زہرا. ایک صلوات مل جل کے بھیجیے محمد و آل محمد علیہ السلام. عظمت حضرت زہرا یہیں پہ نہیں رکتی ہے کہ معصومہ ہیں اور ہادیہ ہیں. آپ ہی کے سنے ہوئے واقعات کے سہارے ان کی عظمت کا ایک اور رخ آپ حضرات کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا. ہم آپ بچپن سے مجلسوں میں سنتے ہیں اور پھر مطالعہ کرتے ہیں تو پڑھتے ہیں. قرآن مجید میں موجود ہے واقعہ کہ جب جناب ابراہیم کو حکم ملا کہ حضرت اسماعیل کو ذبح کریں، 3 دن خواب دیکھنے کے بعد انہوں نے فیصلہ لیا کہ یہ حکم خدا ہے، اور جناب اسماعیل سے بتایا، اور انہوں نے بھی کہا کہ جب حکم خدا ہے تو آپ اللہ کے حکم پہ عمل کریں اور آپ ہم کو انشاءاللہ صابرین میں پائیں گے. جناب ابراہیم نے جناب اسماعیل کو حکم خدا کی بنیاد پر ذبح کرنے کی تیاری مکمل کی. یہ بتائیے کہ یہاں حکم خدا ہے بیٹے کو ذبح کرو، وہ بیٹا جو 90 سال کے بعد دعاؤں کے بعد ملا ہے، تمناؤں کے بعد ملا ہے، اس کو ذبح کرنے کا حکم ہے. یہ حکم کسی طرح سے ہمارے اور آپ کی سمجھ میں آتا ہے؟ ہم بہت سی جگہ احکام خدا کو یہ کہہ کے قبول نہیں کرتے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس لیے ہم اس پر عمل نہیں کریں گے، یا اس میں ہمارا نقصان ہو رہا ہے. ابھی خمس کی بات ہو رہی تھی، جو نہیں نکالتے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ گھٹ جائے گا، حالانکہ اللہ کہتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. اللہ کہتا ہے کہ ڈر نکالو اپنے دل سے کہ گھٹ جائے گا. تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ اس کا بہتر بدل تم کو عطا کرنے والا ہے. اور تم یقین کیوں نہیں کرتے ہو؟ ساری روزی تو اسی سے لے رہے ہو، سب سے بہترین روزی دینے والا تو وہ ہے. لیکن ہم نقصان سمجھ کے رک جاتے ہیں. جناب ابراہیم حکم خدا پر عمل کرنے کے لیے جب بڑھے تو حکم خدا پر عمل میں ہر وہ چیز جو رکاوٹ بن سکتی تھی اس کے انتظام کیا کہ رکاوٹ نہ بننے پائے. بیٹے کو ذبح کریں گے، تڑپے گا کہیں، باپ کا دل نرم نہ ہو جائے، لہذا رسی ساتھ لے لی تاکہ باندھ کے ذبح کریں. کپڑے کی پٹی ساتھ لی تاکہ آنکھوں پہ باندھ لیں، ترحم مجبور نہ کرے. چھری چلائی، مگر ابراہیم اپنے خیال میں بیٹے کو ذبح کر رہے تھے مگر اس کی جگہ دمبا ذبح ہوا. واقعے کے اس حصے پہ میں رکا کیوں ہوں جبکہ اس وقت میرا موضوع گفتگو نہیں ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر حکم خدا سمجھ میں نہیں آیا کہ سمجھ نہیں آ رہا بیٹے کو ذبح کریں، یہ سوچ کے ابراہیم رک جاتے تو فائدے میں رہتے
یا حکم خدا پہ عمل کر لیا تو فائدے میں رہے. نقصان کے ڈر سے حکم خدا چھوڑ کے فائدے میں رہنا ہے یا حکم خدا پر عمل کر کے فائدے میں رہنا ہے. تو ہمیں یہ اطمینان کر لینا چاہیے کہ احکام خدا پر عمل کرنا ہمارا کام ہے، ہمیں نقصان سے بچانا اور فائدوں تک پہنچاتے چلے جانا اس قدیر پروردگار کا کام ہے. لے کے چلے جناب ابراہیم جناب اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے. وہ حضرت شیطان کہ جو جانتے ہیں کہ جو معصوم ہے وہ میرے قابو میں آنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ خود ہی جب مہلت مانگی تھی اور مل گئی مہلت تو خود ہی کہا تھا کہ لَأُغْوِيَنَّهُمْ. بڑا زور ہے اس لہجے میں. مدرسے کی مجلس ہے، بچے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ لام تاکید اور نون تاکید دونوں اس میں لگے ہوئے ہیں. لَأُغْوِيَنَّهُمْ. میں پرانے زمانے کی اردو جب ہم لوگ گرامر پڑھتے تھے تو اس طرح ترجمہ کرایا جاتا تھا کہ میں ضرور بضرور گمراہ کروں گا آدم کی اولاد کو. اگر لکھنؤ میں کہ پڑھ رہا ہوتا مجلس تو کہتا آدم کی اولادوں کو، اس لیے کہ وہاں علماؤں کے درمیان زندگی بسر کی جاتی ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد. مگر اسے پتہ ہے لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. سب کو گمراہ کروں گا بلا استثناء، جاہل ہو، عالم ہو، عبادت گزار ہو، زاہد ہو، میں چھوڑنے والا کسی کو نہیں. بلکہ جو پہلے ہی چھوڑ بیٹھا ہے اسے کیا کرنا؟ گمراہ کرنے تو اسے آئے گا جو کچھ کر رہا ہے. سجدے چھڑوانے کی محنت ان پر کرے گا جو سجدہ کر رہے ہیں. جو سجدہ کر ہی نہیں رہے ہیں وہ تو پہلے بغیر محنت کے ہی اس کے کام آ رہے ہیں. تو کیوں محنت کرے گا؟ محنت وہیں پہ آ کے کرتا ہے. لہذا ان کو زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے جو دین کی راہ پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کب کہاں کس بہانے کس ذریعے وہ بہکانے کا کاروبار اپنا چلائے اور کامیاب ہو جائے. تو اس نے کہا تھا میں سب کو بہکاؤں گا مگر سوائے ان بندوں کے تیرے کہ جن کو تو نے اپنے لیے خالص بنا لیا، یعنی معصومین. مگر اس کے باوجود جتنی تاریخ انبیاء کی ہمارے سامنے ہے اس میں واقعات بہت سے دیکھنے کو ملتے ہیں کہ وہ مانا نہیں ہے. اس نے انبیاء کو بھی بہکانے کی کوشش کی ہے، کامیاب نہیں ہوا ہے مگر کوشش ضرور کی ہے. تو ہارنے والوں میں نہیں ہے. اسے پتہ ہے کہ ابراہیم ہماری بات میں آنے والے نہیں. اسے پتہ ہے کہ جناب اسماعیل ہمارے بہکائے میں آنے والے نہیں ہیں. لیکن وہ پہنچ گیا. سنے ہوئے واقعات ہیں، یاد دلا رہا ہوں خالی ایک گزارش رکھنے کے لیے. پہنچ گیا جناب ابراہیم کے پاس. کہاں جا رہے ہو؟ بیٹے کو ذبح کرنے. کیوں؟ کا حکم خدا ملا ہے. کیسے؟ کا خواب دیکھا ہے. کا خواب ہی تو دیکھا ہے. بس یہ جملہ جناب ابراہیم کے لیے کافی تھا کہ دور ہٹ تو شیطان ہے. جناب اسماعیل کے پاس آ گیا. کہاں جا رہے ہو؟ ذبح ہونے. کیوں؟ بابا کو حکم ملا ہے. کہا بابا تمہارے بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کی بات کا کیا. وہاں سے بھی ہٹایا گیا، ہٹ جا. تو پیغمبر کے ذہن پہ غلط فیصلہ کرنے کا الزام لگا رہا تو شیطان ہے. اب وہ پہنچا در ابراہیم پر. اندر جناب حاجرہ تشریف فرما ہے. آواز دی. میں اپنے لفظوں میں عرض کر رہا ہوں، روایت کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، کہ تم گھر میں بیٹھی ہو اور تمہارے شوہر تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا پھر کیا کروں؟ کہ چلو جان بچاؤ اس کی. کہا دور ہٹ یہاں سے، تو شیطان ہے. نبی مجھے گھر میں بٹھا کے گئے ہیں اور تو زوجہ نبی کو گھر سے باہر نکالنے کی کوشش کر رہا. پہچان بتائی، شیطان ہے تو چلا جا. اب شیطان وہاں سے بھی ہٹ گیا. مگر اس کو یہ الجھن ہے کہ ابراہیم نہیں بہکے معصوم ہے، اسماعیل نہیں بہکے معصوم ہے، مگر یہ حاجرہ کیوں نہیں بہکی؟ یہ تو معصومہ ہے نہیں. اس کے سامنے نظیریں بھی ہیں کہ زوجہ لوط کو بہکایا، بہک گئیں. زوجہ جناب نوح کو بہکایا، بہک گئیں. ماضی بھی ہے، مستقبل کے پلان بھی ہیں.
نبی کی زوجہ کو بہکایا، بہک گئیں، تو آخر یہ بھی تو نبی کی زوجہ ہیں، یہ کیوں نہیں بہکی؟ بس یہیں تک ذہن آپ کے لانا تھے۔ یہ بات شیطانی دماغ نہیں سمجھ سکتا ہے، یہ بات صرف ایمانی دماغ سمجھ سکتا ہے۔ ابراہیم نوح کی زوجہ بہک گئیں، جناب لوط کی زوجہ بہک گئیں، مگر زوجہ ابراہیم جناب ہاجرہ نہیں بہکی۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوط کی زوجہ خالی معصوم کی زوجہ ہیں، جناب نوح کی زوجہ خالی معصوم کی زوجہ ہیں، مگر ہاجرہ معصوم کی زوجہ بھی ہیں، معصوم کی ماں بھی ہیں۔ زوجہ معصوم بہک سکتی ہے مگر مادر معصوم نہیں بہک سکتی۔ میں نے اتنا وقت اس جملے کے لیے نہیں اگلے جملے کے لیے لیا ہے کہ جب ایک معصوم کی ماں کی عظمت یہ ہے تو وہ فاطمہ کی عظمت پہ ہوگی جو 11 معصوموں کی ماں ہے۔ ایک بار صلوات بھیجئے مل جل کے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ یہ صاحب عظمت ہیں، اور کیسی عظمت کی مالک ہیں۔ کچھ عظمتیں ان کی ذات کے ساتھ مخصوص ہیں اور کچھ عظمتوں میں یہ شریک ہیں اہل بیت کی۔ ایک جملہ مجھ سے رہ گیا، میں نے عرض کیا کہ کائنات کی تنہا خاتون ہیں کہ جنہیں ہدایت کی ذمہ داری دی گئی ہے، اور کائنات کی تنہا خاتون ہیں کہ جنہیں ہادیاں ہیں، ہادی اور ہادیوں کے بیچ جو سب سے کم عمر اور زندگی انہوں نے پائی ہے۔ 12 اماموں میں 9ویں امام علیہ السلام کی عمر مبارک سب سے کم رہی، کل 25 سال، لیکن یہ صرف 18 سال کی حیات پائی ہے، مگر اس 18 سال کی حیات میں وہ ذمہ داری جو ختم الرسل اور اس کے بعد 12 ائمہ کے حوالے کی گئی ہے، وہ اس ایک تنہا ذات کے حوالے ہے کہ نسلوں تک اسوہ حسنہ بن کے ان کے وجود کو رہنا۔ یہ صرف جزو رسالت ہی نہیں ہے، ان کی زندگی کے 2 حصے ہیں۔ زندگی کا ابتدائی حصہ جزو رسالت کے طور پہ گزرا ہے، اور زندگی کا اختتامی حصہ شریک کار امامت بن کے گزرا ہے۔ یہ ایک طرف جزو رسالت ہیں تو دوسری طرف شریک کار امامت بھی ہیں۔ ان کی فضیلتوں میں وہ تذکرے کرنا چاہتا ہوں جس کے ساتھ ساتھ سیرت کے بھی پہلو کچھ نہ کچھ سامنے آ جائیں۔ سورہ دہر کن حالات میں نازل ہوا اور کن کی شان میں نازل ہوا ہم آپ سب جانتے ہیں۔ حسنین بیمار ہوئے، رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نذر مانو، نذر کرو۔ اب میں یہاں پہ 2 جملے کہے بغیر نہیں رک سکتا۔ میری آواز تو ہر چیز لائیو نشر ہوتی ہے، آج کل پرسوں کسی دن، اور ہو سکتا ہے اس وقت بھی خواتین تک پہنچ رہی ہوں۔ میں اپنی بیٹیوں سے خاص کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے درمیان جو لفظ نذر ہے وہ ان معنی میں استعمال نہیں ہوتا ہے جو فقہ اور جو قرآن کریم میں ہے۔ ہمارے ہاں اس کے لیے لفظ منت استعمال ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں نذر کی خاص کیفیت ہے، مجھے اس وقت اس عنوان پہ گفتگو نہیں کرنا ہے کہ سامنے شیرینی یا کوئی بھی کھانے کی چیز رکھی جائے اور سوروں کی تلاوت کر کے معصومین کی خدمت میں اس کو ہدیہ کیا جائے، اور جو کھانا پانی جو بھی ہے اس کو کہیں ایسی جگہ مصرف کیا جائے کہ جس سے اجر و ثواب حاصل ہو اور وہ معصوم تک پہنچایا جائے۔ لیکن مذہب کی دنیا میں نذر اسی کو کہتے ہیں جسے ہم آپ منت کہتے ہیں۔ منت جب نذر ہے تو پھر نذر کی خالی یہی ایک شکل نہیں ہے جو ہمارے درمیان رائج ہے، بلکہ انسان
کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے کار خیر کی نذر کر سکتا ہے۔ مالک میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں ایک بار تیری تسبیح کروں گا، مالک میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں ایک بار تیرے حبیب اور ان کی آل پہ صلوات بھیجوں گا۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ منت کے لیے یعنی نذر کے لیے ضرورت اس کی ہے کہ اس کام کی ہو کہ جس کام کو یا شرعاً انجام دینے میں کوئی ترجیح ہو، یعنی مثلا مستحب ہو۔ کسی واجب کام کی نذر نہیں کی جا سکتی کہ میرا یہ کام کر دے گا پروردگار تو کل نماز صبح اٹھ کے پڑھ لوں گا۔ نہ پڑھیے، آپ کی بدنصیبی ہے، مگر نذر سے جڑا ہوا نہیں۔ البتہ اس کا الٹا ضرور ہے جو علماء اخلاق نے سکھایا ہے کہ اپنے ساتھ شرط رکھو، جو تم سے گناہ ہوتا ہے شرط رکھو کہ آج مجھ سے یہ غلطی نہیں ہوگی، پھر دن بھر اس کی نگرانی کرو، اور اگر شام کو دیکھو کہ وہ غلطی ہوئی ہے تو اپنے آپ کو کوئی ہلکی پھلکی سزا دو۔ مثلا یہ نذر کی جا سکتی ہے کہ پروردگار اگر میں نماز صبح کے لیے سوتا رہوں گا تو میں اس کے کفارے کے طور پر ایک دن روزہ رکھوں گا، اپنے آپ کو ایک طرح کی سزا دو۔ تو نذر اسی چیز کی ہو سکتی ہے جو شرعاً ترجیح ہو، یعنی مستحبات۔ مباح کی نذر نہیں ہوگی کہ میرا یہ کام کر دے گا تو میں ایک گلاس ٹھنڈا پانی پیوں گا، نہیں، ایک گلاس پانی کسی کو پلاؤں گا گرمی میں، اس کی نذر ہو سکتی ہے، پیوں گا اس کی نذر نہیں ہو سکتی۔ شرعاً ترجیح ہونا چاہیے، اور عقلاً بھی اس کام کو عاقلانہ ہونا چاہیے۔ معاف کیجیے گا میں کہنے پہ مجبور ہوں، ایام اعضاء میں ہر سال کچھ ایسے مناظر پر مشتمل ویڈیوز آتے ہیں دو عزاداری کے تقدس کو مجروح کرنے کی کوشش ہوتی ہے، اور مقدسات دین کو مجروح کرنے کی کوشش ہوتی ہے، جو ایک پوری مہم ہے اس وقت دشمنان دین کی کہ مقدسات دین کو مجروح کیا جائے، فرش عزا کی عظمت کو گھٹایا جائے، محفلوں کی فرش کی عظمت کو گھٹایا جائے، اتنے ہنگامے کھڑے کر دیے جائیں کہ اس کا تقدس چلا جائے۔ میں بات آئی ہے تو اپنے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ بیٹھے ہوتے ہیں اور کچھ شوخیاں بھی کر رہے ہیں اور ایک کوئی بزرگ ذرا سے آ کے بیٹھ جائے تو آپ مؤدب ہو جاتے ہیں۔ تو جب آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ اس فرش پر جہاں ذکر محمد و آل محمد ہو رہا ہے، جہاں یہاں پیغمبر بھی تشریف فرما ہے، ان کی بیٹی بھی تشریف فرما ہے، مولا علی بھی تشریف فرما ہے، تو ہمارے اس فرش کو مؤدب و مہذب کیفیت میں ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو مقدسات کے تو القاب کا استعمال بھی اسی میں، لباس کا استعمال بھی اسی میں، ہر سر پہ امامہ رکھا جا رہا ہے۔ گزرے خالی نجف سے قم سے اور امامہ بسر واپس تشریف لے آئے۔ اب تو اس کی بھی ضرورت نہیں رہے گی، میڈ ان انڈیا امامہ، آخر ایران کپڑا انڈیا سے ہی تو جاتا ہے امامے کا، اچھا تو وہاں جا کے کیوں باندھیں، یہیں سستا والا کم پیسوں میں مل جائے گا۔ علم کا تو کوئی رشتہ رکھنا نہیں ہے، بات سے بات نکلتی ہے، جملہ آیا ہے وہ بھی سن لیجئے، یہ بلا کیوں آئی؟ القاب کا غلط استعمال، لباس کا، جس کو دیکھیے دھیرے دھیرے بس میری داڑھی سفید تو ہو ہی گئی ہے، میں تھوڑی بڑھا لوں اور امامہ بھی 5 میٹر کے بجائے 14 میٹر کا باندھ دوں اور میں لکھوانے لگوں میں آیت اللہ ہوں۔ نوبت یہی ہو رہی، جو 2 لفظ بولنا جانتا ہے وہ علامہ ہو گیا۔ پڑوسی ملک میں یہ لفظ چلا تھا ہر بولنے والے کو علامہ کہنا، ہمارے یہاں یہ لفظ علامہ نہیں آتا تھا، مولانا کہا جانے لگا ہر ذاکر کو، چاہے کسی مدرسے کا منہ نہ دیکھا ہو۔ مولانا تو ہو گئے مگر علامہ نہیں کہا گیا۔ خطیب اعظم تابصرہ پڑوسی ملک میں مجلس پڑھنے گئے، علامہ طالب جوہری ان کا بہت احترام کرتے تھے، وہ سامنے تشریف فرما تھے، کہنے لگے کہ اگر میرے جیسے جاہل کو علامہ کہا جائے، یہ ان کی انکساری تھی، تو کوئی حیرت کی بات نہیں۔ مجھے تعجب یہ ہوتا ہے کہ طالب جوہری صاحب تو پڑھے لکھے آدمی ہیں، یہ کیسے راضی ہیں کہ ان کو علامہ کہا جاتا ہے؟ تو لفظوں کا تقدس، فرش ادا کا تقدس، فرش محفل، ہر چیز کا تقدس چھیننے کی ایک
مہم چل رہی ہے، اس میں الفاظ کا تقدس بھی ہے، اس میں لباس کا تقدس بھی ہے۔ جو جملہ مجھے یاد آیا تھا کہ آج لباس علم کا بیجا استعمال اگر ہو رہا ہے، ہر سر پہ امامہ ہے، اور اب دھیرے دھیرے بدگمانیاں ان غیر مستحق امامہ بسر لوگوں کی وجہ سے قوم میں اتنی بڑھتی چلی جا رہی ہیں کہ ہر امامہ دھیرے دھیرے مخدوش ہو گیا ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ مصیبت یہاں تک پہنچی کیوں ہے، تو اس کی وجہ شہید مطہری علیہ الرحمہ کا ایک جملہ مجھے یاد آیا ہے، آپ قدرداں ہیں سنانا چاہتا ہوں۔ کہا یہ مصیبت اس لیے آئی ہے کہ پروردگار عالم نے جو احترام علم کے لیے رکھا تھا وہ احترام لباس علم کی طرف منتقل ہو گیا ہے۔ علم کو پہچان کے احترام کیجئے گا تو خود بخود لباس کا استعمال بیجا استعمال بند ہوتا چلا جائے گا۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ ان کے دین کی بات کرنا، ان کے پیغام کو پہنچانا، وہ صدیقہ ہیں، ان کی زندگی میں جھوٹ کبھی قریب نہیں آ سکتا۔ وہ عالمہ غیر معلمہ ہیں، جیسے ان کی بیٹی ہے یہ بھی عالمہ ہے۔ میرے عزیزو، اس بنیاد پر میں یہ جملے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر سکا کہ احترام علم کا ہے، احترام لباس سے علم کا نہیں ہے۔ یہ احترام کا کانسیپٹ بھی ہمارے درمیان کلیئر نہیں رہ گیا۔ مسجد کے پاس سے گزرے تو مسجد کا احترام ہے مندر مسجد میں داخل ہو کے نماز پڑھنا، یا مسجد کا احترام ہے بس پڑوس سے گزرے دیوار پہ ہاتھ مارا چوما اور آگے چلے گئے۔ مجھے نہیں پتا فیض آباد میں منظر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ نہیں، میں لکھنؤ میں رہتا ہوں، دیکھا کرتا ہوں، کم ہے انشاءاللہ، لیکن تھوڑے بہت تو یہ بھی سابق میں اودھ کی راجدھانی یہی رہی ہے، لکھنؤ تو بعد میں نقالی میں آیا ہے۔ امام باڑے کے سامنے سے گزرے، ہو گیا احترام۔ امام باڑے کا احترام جھکنا، سینے پہ ہاتھ رکھنا ہے، یا امام باڑے کا احترام امام باڑے میں جا کے ذکر مولا کرنا ہے؟ میں نے دو جملے تمہیداً اس لیے کہے ہیں کہ ایک چیز ہمارے سماج میں پوری طرح رائج ہو گئی ہے، مجلس رکھی گئی کہ جو نماز کے وقت سے ٹکرا رہی ہے، اور اس کے بعد اذان شروع ہو گئی تو خطیب خاموش ہو کے بیٹھ گئے۔ کہا یہ اذان کے احترام میں خاموش ہو گئے ہیں۔ اذان کا احترام چپ ہو جانا ہے، یا اذان کا احترام کام کو چھوڑ کے مسجد میں جا کے نماز پڑھنا ہے؟ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ بات سے بات نکل رہی ہے، میں کہتا چلا جا رہا ہوں، وقت ختم ہو رہا ہے۔ میرے عزیزوں، میں بس شاید یہی اب آخری بات ہوگی۔ میں عرض کر رہا تھا سورہ دہر کس کی شان میں نازل ہوا ہے؟ وہ بیمار ہوئے، حسنین کا نذر کرو، منت مانو۔ سب نے منت مانی 3 دن روزہ رکھنے کی، باپ نے اور ماں نے، مگر منت مانی ان دو نے۔ روزہ کس نے رکھا؟ اس گھر میں جو کنیز ہے اس نے بھی رکھا، اور جو ابھی یہ بیماری سے اٹھے ہیں انہوں نے بھی رکھ لیا۔ میں پھر ایک بار جملہ کہنے پہ مجبور ہوں، سیرت کے تذکرے بھی ساتھ ساتھ ہوتے رہنا چاہیے۔ حسنین کی عمر مبارک شہادت پیغمبر کے وقت کتنی ہے؟ سن 3 ہجری میں امام حسن مجتبیٰ کی ولادت ہے، اور سن 4 ہجری میں سید الشہداء کی ولادت ہے۔ سن 11 ہجری کے ابتدائی حصے میں دوسرے مہینے کی 28 تاریخ کو حضور کی شہادت ہے۔ تو 3 ہجری والا 7 سال کا، مہینے چھوڑے دے رہا ہوں، اور 4 ہجری والا 6 سال کا۔ اگر سورہ دہر اور ہے بھی کہ آخری ایام حضور حیات پیغمبر کے وقت نازل ہوا ہے، مان لیے 10 ہجری میں، تو یہ 6-7 سال کے بچے ہیں، اور یہ اتنے بیمار ہوئے ہیں کہ ان کی صحت کے لیے حضور نے کہا نذر کرو، منت مانو، اور یہ ابھی بیماری سے اٹھے ہیں۔ میری بات کو مائیں، میری بیٹیاں جو بچوں کی ماں ہیں وہ سنیں۔ ہمارے ہاں رمضان اب تو دھیرے دھیرے پھر جاڑوں میں آ رہا ہے، لیکن ابھی پیچھے گرمیوں میں تھا۔
16-17 گھنٹے کا روزہ، بھوک، اس میں دھوپ اور گرمی، شدید پیاس۔ 9 سال کی بیٹی ہو گئی، ہم نے کہا روزہ نہیں ہے، کہا ارے مولانا ابھی بہت چھوٹی ہے۔ 15 سال کے صاحبزادے، روزہ نہیں ہے، کہا بڑی گرمی ہے، ابھی بچہ چھوٹا ہے۔ میرے عزیزو، یہ ڈر کاہے کا ہے؟ روزہ چھڑوائیے نہیں، میں اپنی بیٹیوں سے خاص کر کے کہہ رہا ہوں، روزہ چھڑوائیے نہیں۔ آپ کا بچی چھوٹی ہے، بچہ چھوٹا ہے، کمزور ہے، تو روزہ چھڑوا کے نہ خود گنہگار بنیے نہ اس کو بنائیے، اسے روزہ رکھوائیے۔ جب روزہ رکھنا اس کے لیے دشوار تر ہو جائے تو آپ اسے اتنا کھانا پانی دے دیجئے کہ وہ شام تک کے لیے سلامتی کے ساتھ باقی رہے۔ اس طرح نہ آپ گنہگار ہوں گے، نہ وہ بچہ اور بچی گنہگار ہوں گے۔ کل صرف قضا کر کے کام چل جائے گا، ہوش آنے کے بعد کفارے کی نوبت نہیں آئے گی۔ مگر ہمارے ہاں تو اس سے بڑی مصیبتیں ہیں۔ ہم نے کہا اچھے خاصی ہو گئی آپ کی بیٹی، یہ روزہ کیوں نہیں رکھتی؟ کہا مولانا ابھی روزہ کشائی نہیں ہوئی ہے۔ یہ کون سی رکاوٹ ہے، روزہ کشائی نہیں؟ آپ حج کرنے نہیں گئے؟ کہا ابھی بیٹے کی شادی باقی ہے، ابھی گھر نہیں بنایا۔ کہاں لکھا ہے کہ حج کرنے جاؤ تو اس سے پہلے بیٹی کے لیے لاکھوں کا جہیز انتظام کر کے جاؤ؟ پھر بعد میں بات نکلی اور دور ہٹ گیا۔ حکم دیا روزہ رکھو، تو روزہ واجب کس پہ تھا؟ معصومہ کونین پر، مولا علی پر۔ مگر رکھا کس نے؟ جناب فضہ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچوں نے جو ابھی بیماری سے اٹھے ہیں، مگر کہیں کوئی جھوٹی روایت بھی دکھا دے کہ باپ نے یا ماں نے کہا ہو بچوں تم نہ رکھو، نہ تم نے نظر کی ہے اور تم ابھی بیماری سے اٹھے ہو، رکھا تو رکھنے دیا۔ یہ ہے سیرت زہرا۔ اب یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم سیرت زہرا کو اپنائیں یا خالی محبت کا مظاہرہ ان سے کریں اور سیرت ان کی اپنائیں جو حضرت زہرا سے کوئی رشتہ نہیں رکھتے۔ روزہ رکھا، میں بات طولانی ہو گئی ہے، جلدی سے سمیٹوں۔ کسی صورت مولا علی تھوڑی سے جو لے کے آئے، اس سے اتنا ہی ہو سکا کہ ایک ایک روٹی ہر ایک کے سامنے افطار کے لیے آ کے رکھ دی گئی۔ اب جو افطار کے لیے روٹی رکھی گئی، ادھر افطار کرنے بیٹھے ہی تھے کہ ادھر دروازے سے مانگنے والے کی آواز آ گئی۔ تینوں دن یہی صورت رہی۔ ایک دن آیا، اس نے کہا میں مسکین ہوں، ایک دن آنے والے نے کہا میں یتیم ہوں، ایک دن آنے والے نے کہا میں اسیر ہوں، اور تینوں دن یہ روٹیاں سب نے اٹھا کے اس کو دے دی۔ ابھی میں وہاں پہنچتا ہوں جس کے لیے بات چھیڑی تھی، مگر ایک جملہ کہے بغیر نہیں رکنا چاہتا۔ ہماری معرفت کی کمی اور ہماری بصیرت کی کمی۔ دیکھیے ایک چیز پہلے سے ہمارے معاشرے پہ چھائی ہوئی تھی جس کا نام بے دینی، اور جس کے مقابلے کے لیے سربراہ تحریک دیداری خطیب اعظم مولانا غلام عسکری اللہ مقامہ نے مہم چلائی، اس قوم کی ہر فرد کو دیندار بنا دو۔ بے دین بنانے کی مہم دشمن چلاتا چلا آ رہا ہے، لیکن اس نے دیکھا سب کو بے دین نہیں بنا سکتے، سب بے نمازی نہیں ہوئے جاتے، سب روزہ شکن بے روزے دار، اردو میں ہی کہتے ہیں بے روزے دار نہیں ہونے والے، سب خمس نہ نکالیں یا نہیں ہونے والا ہے۔ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اور آپ کے لیے تفصیل کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے ایک اور اسلحہ ایجاد کیا ہے۔ پہلے اسلحے کا نام ہے بے دینی اور نئے اسلحے کا نام ہے بے شعور دینداری۔ اس وقت ہمارے اوپر بے شعور دینداری کا حملہ ہے اور ہر طرف ہے، اور ہماری محنتوں کو ضائع کرتے چلا جا رہا ہے۔ اسی میں سے ذہن میں بات آ گئی ہے تو کہہ دیتا ہوں۔ جناب معصومہ نے 3 دن روٹی پکی ہے، ایک دن گھر کے کام حضرت معصومہ کرتی ہیں اور ایک دن جناب فضہ، تو کم سے کم 1 دن تو پکائی ہوگی، ورنہ ہو سکتا 2 دن انہوں نے پکائی ہو، 1 دن فضہ نے پکائی ہو۔ اب مانگنے والے جو آئے وہ کون کون ہیں؟ مسکین ہیں، یتیم ہیں اور اسیر ہیں۔ میں کہاں تک آپ کو لے جانا چاہتا ہوں پہلے کہہ دوں، میں دونوں سخت جملے بولنے والا ہوں، بے معرفت اور بے بصیرت دینداری ہم کو
کہاں کہاں نقصان پہنچاتی ہے، اس محروم کرتی ہے، اس کا ایک نمونہ رکھنا چاہتا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں باوجود کہ اب اس طرح کی چیزیں گھٹی ہیں، مگر اب بھی بہت جگہوں پہ موجود ہے کہ جب بی بی زہرا کی نظر ہوگی تو مرد اس کے قریب نہیں آئیں گے۔ مجھے نہیں معلوم آپ کے شہر میں ہے یا ختم ہو چکا، علماء یہاں مسلسل تبلیغ کر رہے ہیں ختم ہو چکا ہوگا، لیکن بہت سی جگہوں پر اب بھی یہ صورتحال موجود ہے۔ بی بی زہرا کی نظر کو مرد ہاتھ نہیں لگائے گا۔ عزیزو توجہ دیجئے گا، یہ جو روٹی لینے آئے تھے یہ کون کون تھے؟ ایک تھا مسکین، ایک تھا یتیم، ایک تھا اسیر۔ نے بھی اور وضاحت کرتا ہوں، مدینے کی بات ہے، مدینے میں یتیم رہتے تو غیر مسلم بھی ہیں، لیکن مانے لیتے ہیں کہ یہ مسلمان کا بچہ ہے، یتیم اس لیے مانگنے آیا۔ مدینے میں مسکین تنگ دستی کا دور ہے، یہ مسلمان ہے جو مانگنے آیا۔ لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اسیر بھی تو آیا تھا، اس وقت جیل نہیں ہوا کرتے تھے، جنگ کے دشمنوں کو گرفتار کر کے مسلمانوں کے حوالے کیا جاتا تھا۔ تو جو اسیر آیا ہے وہ کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ کافر ہے جو دشمن دین ہے، اور اتنا بڑا دشمن دین ہے کہ لڑنے آیا ہے۔ جب زہرا کے ہاتھ کی پکائی روٹی اگر اس کافر دشمن دین کو کھلائی جا سکتی ہے تو پھر ان کے نام پر ہم گنہگاروں کے گھروں میں پکائی ہوئی چیزیں کیوں ہم ان کے غلاموں کو نہیں کھلائی جا سکتی؟ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ روٹی اٹھا کے دیتے رہے، زبان سے کچھ نہیں کہا۔ پروردگار اس پورے صورتحال کو بیان کر رہا ہے اور اس تفصیل سے بیان کر رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ انہیں خود کھانے کی سخت ضرورت ہے، لیکن اس کے باوجود یہ مسکین اور یتیم اور اسیر کو کھانا کھلا دیتے ہیں، اور جب کھانا کھلاتے ہیں تو انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ یہ سب اللہ ان کے دل کی گہرائیوں میں اور دماغ کے اندر جو للہیت ہے اس کو بیان کر رہا ہے کہ کھانا، یہ روٹی دینے والے، یہ کھانا کھلانے والے اپنے عمل سے پکار کے کہہ رہے ہیں لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہم کو تم سے کوئی جزا چاہیے، نہ ہم کو تم سے کوئی شکریہ چاہیے۔ اب ذرا پھر یہاں پہ روکوں گا، تھوڑا وقت زیادہ ہو جائے گا، مجھے معاف کریں گے۔ اللہ نے جو نظام دین بنایا ہے اس میں جزا اور سزا کے اوپر نظام رکھا ہے، اور جزا کا پہلو یہ ہے کہ ایک نیکی پر کم سے کم 10 ثواب دیتا ہے، اور اگر نیکی کی کوالٹی بڑھ جائے تو یہی 10 ثواب 70 سے بدل جاتے ہیں، یہی 70,000 سے بدل جاتے ہیں، اور یہاں تک منزل پہنچتی ہے کہ اگر 10 نمازی ایک جماعت میں کھڑے ہو جائیں تو اب کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس اجر و ثواب کو گنے۔ سارے سمندر دریا بنے، سارے درخت کے پتے کاغذ بنے، سارے درخت کی لکڑیاں قلم بنے، اور جن و انس مل کے بھی لکھنا چاہیں تو نہیں لکھ سکتے۔ یعنی جزا حد و محدودیت سے باہر نکل جاتی ہے، جو بندوں کے لیے لائق شمار نہیں رہ جاتی۔ یہ جزا ہوتی ہے، کوالٹی بڑھے۔ لیکن جب اور للہیت بڑھتی ہے اور کوالٹی بڑھتی ہے تو اب بندے سے کبھی کبھی عمل ایسا ہو جاتا ہے کہ اللہ کہتا ہے اب اس کے لیے جزا کافی نہیں۔ ساری رات علی نماز پڑھ کے تکبیریں کہتے رہے، لیکن اللہ نے مرضی کی بات نہیں کی۔ نماز پڑھی، پیر سے تیر نکل گیا، مگر یہ پتہ نہ چلا، مگر یہ آیت نہیں آئی کہ مرضی حوالے کر دی گئی۔ مگر شب ہجرت بستر نبی پہ نبی کی جان بچانے کے لیے کھچی ہوئی تلواروں میں جب جا کے لیٹ رہے تو اب اتنے خلوص کا یہ عمل تھا کہ اللہ نے کہا اب یہاں جزا کافی نہیں ہے، یہاں تمہارے حوالے رضا کی جا رہی۔ مگر کبھی کبھی رضا بھی کافی نہیں ہوتی،
بس لے آیا آپ کو وہاں تک. رضا بھی کافی نہیں ہوتی. جب یہ اللہ کے بندوں نے مخلصانہ طور پر بھوک برداشت کر کے روٹیاں بانٹ دیں تو پروردگار عالم نے ان کے لیے جنت کی جزا کا اعلان کیا. اور تفصیل ہے کہ کون سی جنت ملے گی، لیکن اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ ہم تمہیں جزا تو دیں گے مگر یہ جزا تمہارے لیے کافی نہیں ہے. اگلی آیت کا فقرہ ابھی پڑھتا ہوں، لیکن جو بچے عربی سے واقف نہیں ان کے لیے کہنا چاہتا ہوں، یہ بتائیے ہم اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں یا اللہ ہمارا شکریہ ادا کرتا ہے؟ نعمتیں وہ دیتا ہے، شکریہ ہم ادا کرتے ہیں. شکر ہم ادا کرتے ہیں، اللہ ہمارا شکر نہیں ادا کرے گا، ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. مگر کچھ بندے وہ ہیں کہ جن کے لیے اللہ کہتا ہے کہ جزا تو تمہاری یہ ہے لیکن تمہارا عمل اتنا اونچا ہے کہ کانا سعیکم مشکورا، تمہارا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں لائق شکریہ بن چکا ہے. پروردگار تمہارا شکریہ ادا کر رہا ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام. سیرت کے بہت سے پہلو ہیں لیکن ظاہر ہے کہ سب باتیں ایک مجلس میں اور ایک نشست میں نہیں کی جا سکتی. مگر میں پہلے ہی سے معذرت کر رہا ہوں، تھوڑا وقت زیادہ لوں گا، آپ کا لے رہا ہوں. مگر ایک بات کہے بغیر نہیں مان سکتا، آج ہمارے سماج میں جو بگاڑ آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا ہے اور بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس میں سے ایک بگاڑ کا نام ہے بے حجابی. بے حجابی مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے اور بدترین صورتحال شادیوں میں سامنے آتی. اے کاش کہ یہ بے حجابی پہ رک جاتی. میں تلخ لفظ بول رہا ہوں مگر پہلے سڑک پہ ہم جا رہے ہیں، سامنے سے کوئی خاتون آ رہی، ہم نہیں جانتے تھے یہ کون ہے، لیکن کسی بھی امامہ بسر کو دیکھتے ہی اس خاتون کا سر پہ ہاتھ چلا جاتا تھا دوپٹہ ٹھیک کرنے کے لیے. یعنی حجاب چھوڑا تھا مگر حیا ساتھ تھی. اگلا جملہ بہت تلخ ہے، نہ کہوں تو وہی بہتر ہے. اے کاش کہ حجاب ہی چھوڑا گیا ہوتا. اب شادیوں میں تو دیکھنے کو ملتا ہے کہ جیسے حیا بھی ساتھ چھوڑتی چلی جا رہی ہے. بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہمارے جیسوں کے لیے. مجھ سے جب کوئی آ کے نکاح کا وعدہ لیتا ہے تو میں پوچھتا ہوں نکاح کہاں ہوگا. اگر کسی گھر میں کسی غربت والے علاقے میں ہوتا ہے تو میں راضی ہو جاتا ہوں، لیکن اگر کسی ہوٹل میں ہوتا ہے تو مجھے پہلے سے بحث کرنا پڑتی ہے کہ بھیا دلہن کو ایسے نہ بٹھانا کہ مجھے بے حجابوں کے مقتل سے گزارو. البتہ مقتل ان کا نہیں ہے، مقتل تو ہمارا ہے کہ اگر ذرا سے نگاہ اٹھ گئی تو جہنم رسید ہونے والے ہیں. تو یہ بے حیائی اور بے حجابی مسلسل ہمارے معاشرے میں اور اسے بڑھانے اور پھیلانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے. پورا مغربی دنیا کا ہر حصہ اور ہر حکومت اس کے چھیننے پہ لگی ہے. اور آپ خود سمجھیں اور سوچیں کہ اگر ڈاکو آتا ہے تو آپ یہ کس چیز کو سب سے پہلے چھینتا ہے اور جھپٹتا ہے؟ گھر کے دروازے پہ پڑی ہوئی چپل کو نہیں اٹھاتا ہے، زیورات کو ڈھونڈتا ہے جو قیمتی ہیں. دشمن جس چیز کے مٹانے پہ زیادہ لگے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کچھ اتنی قیمتی چیز ہے کہ جس کی قیمت کا اندازہ دشمن لگا رہا ہے، ہم نہیں لگا پائے ہیں. وہ حجاب کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور ہر طرف سے حجاب چھینا جا رہا ہے. معصومہ کونین کی جو صفات اور ان کی جو سیرت ایک غلط فہمی ہمارے درمیان کبھی کبھی ان لمحوں سے آ جاتی ہے کہ کہیں ایسے بات ہوتی ہے جیسے وہ صرف عورتوں کے لیے نمونہ عمل. وہ جو ذکر رسالت ہیں وہ صرف عورتوں کے نہیں مردوں کے لیے بھی نمونہ عمل ہیں. اور ہماری کیا اوقات ہے؟ ان کا پوتا جو عصر پردے غیب میں بیٹھا ہے، انہوں نے 2 جملے اپنی دادی کے لیے جملے کہے ہوں گے اور بھی 2 جملے میرے پیش نظر ہیں. ایک تو فرمایا کہ ہم اہل بیت سارے انسانوں پر اللہ کی حجت اور دلیل ہیں.
اور ہماری جدہ حضرت زہرا ہمارے لیے حجت ہے۔ دوسرا جملہ فرمایا ہے کہ ہماری جدہ حضرت زہرا میں ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ عمل موجود ہے۔ وہ ائمہ طاہرین کے آخری امام کہہ رہے ہیں کہ ہماری دادی فاطمہ زہرا کی حیات میں ہمارے لیے نمونہ عمل موجود ہے۔ وہ کتنے اونچے درجے کی خاتون ہوگی کہ جو نمونہ عمل ائمہ طاہرین کے لیے بن جائے۔ ان کی سیرت کے حصوں میں اہم ترین جگہ ان کا حجاب ہے۔ آج حجاب کے مختلف بہانے کیے جاتے ہیں، اب میں اس حجاب کے تفصیلات نہیں عرض کروں گا۔ ہم آپ بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ عورت کے لیے بہترین بات کیا ہے، بہترین زیور کیا ہے، تو ٹھیک سے کوئی جواب نہ دے سکا۔ جناب سلمان فارسی معرفت کی اس منزل پہ ہے کہ منا اہل البیت کی سند انہیں مل چکی ہے، انہوں نے سمجھ لیا کہ اس کا جواب کہاں سے ملے گا۔ در سیدہ پہ آئے، سوال کیا تو جناب سیدہ سے کیا جواب پایا؟ عورت کے لیے بہترین بات اور بہترین زیور یہ ہے کہ نہ وہ کسی نامحرم مرد پہ نظر ڈالے، نہ کوئی نامحرم مرد اس کو دیکھے۔ حجاب کی شدید منزلیں ہیں یہاں آج کی ہماری زبان میں، اور بہانہ ہوتا ہے کہ آج کی زندگی میں حجاب کے ساتھ، آج کے دور میں حجاب کے ساتھ زندگی معطل ہو جاتی ہے اور بسر نہیں کی جاتی ہے، اور نہ جانے کیا کیا کہا جاتا ہے۔ میں صرف 2 جملے آپ کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں۔ زندگی کے سارے کام نگاہ میں لے آئیے، ان میں دشوار ترین کام ہے میدان جہاد میں جانا، اور دوسرا مشکل کام ہے آج کے دور میں بھی اور پہلے بھی رہا ہے، میدان سیاست میں آنا۔ دنیا کے دوسرے کاموں سے حجاب کیا رکاوٹ بنے گا جب زہرائے معصومہ جیسی محجبہ جب وقت کی ضرورت پڑتی ہے تو میدان احد میں بھی دکھائی دیتی ہیں، میدان جنگ میں موجود دکھائی دیتی ہیں، اور جب ضرورت پڑتی ہے تو دربار میں دکھائی دیتی ہیں۔ ایک طرف میدان جنگ میں، دوسری طرف میدان سیاست میں آ کے بتا دیا کہ حجاب زندگی کے مشکل ترین مرحلوں کو بھی انجام دینے میں رکاوٹ نہیں بنا کرتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ بس یہیں پہ بات کو روکے دیتا ہوں۔ عظمت معصومہ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد اللہ کا رسول جب صبح نماز کے لیے مسجد میں آتا ہے تو ان کے گھر کا دروازہ صحن مسجد میں ہی کھلتا ہے اور سب دروازے بند ہیں۔ دروازے پر رک کے آواز دیتے ہیں الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ اہل بیت کو سلام کر کے نماز نماز نماز۔ انہیں یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو پیغمبر کی طرف سے تمہید ہے۔ اس کے بعد آیت تطہیر کی تلاوت کرتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یعنی آیت تطہیر کے نزول کے بعد مسلسل بتانا ہے کہ اہل بیت کون ہیں، اس کی بحث میں نہ جانا، دیکھ لینا کہ پیغمبر کس دروازے پہ کھڑے ہو کے اہل بیت کی عصمت و طہارت پہ نازل ہونے کی والی آیت پڑھتے ہیں۔ میں نے جملے صرف ربط مصائب کے لیے عرض کیے ہیں کہ وہ دروازہ کہ جس پہ نبی آ کے روز سلام کرے اور ان کی فضیلتوں کے تذکرے کرے، وہی دروازہ تھا، اور اس پر لکڑیاں جمع کی گئیں اور آواز لگائی گئی کہ علی سے کہو گھر سے باہر نکلیں اور بیعت کریں ورنہ ہم اس گھر میں آگ لگا دیں گے۔ بی بی زہرا نے کہا اس گھر میں ننھے ننھے بچے ہیں، فرزندار رسول حسن و حسین ہیں، کیا اس کے بعد بھی آگ لگا دو گے؟ کہاں ہم اس کے بعد بھی آگ لگا دیں گے، ورنہ ابو الحسن کو باہر بھیجو بیعت کریں۔ علی گھر کے اندر موجود ہیں، ظالم دروازے پہ کھڑے ہیں، دروازے میں آگ لگائی گئی اور اس کے بعد جلتے ہوئے دروازے کو اس طرح سے ڈھکیلا گیا
کہ پیغمبر کی اکلوتی مظلوم بیٹی در و دیوار کے درمیان پس گئی، پسلیاں ٹوٹ گئیں، اور بعض روایات کے مطابق دروازے میں کوئی ایسی آہنی چوب تھی جو بطن زہرا میں پیوست ہو گئی، ٹوٹی ہوئی پسلیاں، بچہ شہید، بہتا ہوا خون، پیروں میں طاقت نہ رہی، یا فضہ خدینی، اے فضہ آگے مجھے سنبھالو۔ ارے فضہ دوڑ کے آئیں، بی بی کو سہارا دے کے زمین پہ لٹا دیا، خون بہہ چکا ہے اور بہہ رہا ہے، پیغمبر کی بیٹی زمین پہ ہے۔ ایک مرتبہ ظالم درانہ گھسے، علی کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کے لے کے نکلنے لگے۔ ارے علی حکم خدا ہے اس لیے خاموش ہیں۔ علی گرفتار ہو کے لے جائے جا رہے تھے کہ ایک مرتبہ بی بی نے اپنا دستے پاک آگے بڑھا کے دامن علی کو پکڑ لیا، میں ابو الحسن کو نہ جانے دوں گی۔ ارے ظالم نے تالیانے کا ایسا بھرپور وار کیا کہ شہزادی کا ہاتھ بھی شکستہ ہو گیا۔ علی گرفتار کر کے لے جائے گئے، بی بی نے اسی عالم میں ایک مرتبہ صحن خانہ میں کھڑے ہو کے آواز دی، خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑو ورنہ میں ابھی اپنے بال بکھرا لوں گی۔ بال بکھرائے نہیں تھے، مسجد النبی کی دیواریں اٹھ گئیں، علی آزاد کر دیے گئے۔ زخمی زہرا زندگی کے باقی دن گزار رہی ہیں، پسلی بھی شکستہ ہے، ہاتھ بھی شکستہ ہے، مگر عالم یہ ہے للہیت کا، عبودیت کا اور خلوص کا اور عدل و انصاف کا کہ بی بی زہرا اب بھی جب تندرست تھیں اسی طرح سے گھر کا کام ایک دن فضہ کرتی ہیں اور ایک دن جناب معصومہ کرتی ہیں۔ معصومہ اپنے دن کے گھر کا کام نپٹا چکی، حجرے میں داخل ہوئیں، جناب اسما بھی وہیں آ گئیں۔ کہا اسما جو میں دیکھ رہی ہوں تم بھی دیکھ رہی ہو؟ کہا بی بی میں تو کچھ نہیں دیکھ رہی، کہ میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ میرے سامنے میرے بابا رسول اللہ تشریف فرما آئے ہیں، انبیاء و مرسلین آئے ہیں، ملائکہ آئے ہیں اور انہیں میں ملک الموت بھی موجود ہیں۔ جناب اسما نے گریہ کرنا شروع کیا، کہا نہیں اسما ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے، تم حجرے سے باہر جاؤ، جب تک میری عبادت کی آواز آتی رہے سمجھنا کہ تمہاری زہرا زندہ ہے، اور جب آواز بند ہو جائے تو سمجھنا دنیا سے رخصت ہو گئی۔ میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ اس موقع پہ جناب زہرا نے ایک جملہ اور کہا تھا کہ اسما بچے باہر گئے ہیں، جب واپس آئیں پہلے انہیں کھانا کھلا دینا پھر میری موت کی خبر دینا۔ اسما صبر کر کے بیٹھ رہی، حسنین داخل ہوئے، کہا آؤ آؤ کھانا کھا لو، حیرت سے چہرے پر نظر ڈالی۔ اسما کبھی ہم نے اپنی اماں کے بغیر تنہا کھانا کھایا ہے؟ اب اسما سے صبر کا باندھ ٹوٹ گیا، چیخ کے رو پڑی، اب تمہاری اماں اس دنیا میں نہ رہ گئی۔ ارے ننھے ننھے امامے سر سے پھینکے مسجد میں دوڑتے ہوئے آئے، بابا اماں دنیا سے چلی گئی۔ ارے درے خیبر کو 2 انگلیوں سے اکھاڑنے والے علی کو جب شہادت زہرا کی خبر ملی غش کھا کے گر پڑے، اور اتنی طاقت نہ تھی کہ خود اٹھ کے کھڑے ہوں، اصحاب نے سہارا دے کے کھڑا کیا، گھر کے اندر آئے اور جو بی بی زہرا وصیتیں کر گئی تھیں ان وصیتوں کے مطابق رات کا انتظار کیا، رات کے سناٹے میں غسل دیا، کفن پہنایا اور جنازے کو اٹھانے کی تیاری شروع ہو گئی۔ بس میں زیادہ نہیں پڑھوں گا، نہیں پڑھ سکوں گا، اما صاحب آپ سنتے چلے آ رہے ہیں، آج شب شہادت ہے اس لیے میں تھوڑی دیر اور تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ تیاری ہو گئی، یہ دستور ہے کہ جنازے کو رخصت آخر کے لیے تیار کیا جاتا ہے تو چاہنے والوں کو ایک موقع اور دیا جاتا ہے کہ آؤ حسین آؤ، زینب ام کلثوم آؤ، آ کے اپنی اماں کو خدا حافظ کرو۔ امام حسن مجتبی اماں کے سرانے آئے، اماں خدا حافظ، زینب ام کلثوم سرانے آئی، اماں خدا حافظ۔
حسین ایک گوشے میں کھڑے ہیں، سر جھکائے ہوئے، بیٹا حسین اماں کو رخصت نہ کرو گے؟ کیوں نہیں بابا، آگے بڑھے، ایک مرتبہ قدموں سے کفن ہٹایا، تلووں پہ رخسار اور آنکھوں کو ملنا شروع کیا، اماں ایک بار اور کلیجے سے لگا لو، بند کفن ٹوٹے، ہاتھ برآمد ہوئے، آجا میرے لال، میرے کلیجے سے لگ جا، قیامت کے آثار پیدا ہوئے، آواز آئی علی حسین کو ماں سے الگ کرو۔ ارے بس آخری فکر عرض کر رہا ہوں، بی بی سے پیار کے ساتھ بیٹے کو الگ کر لیا، میں کہوں گا میرے مولا علی ذرا کربلا آ جاؤ، باپ کے بے سر کے جنازے سے بیٹی لپٹی ہے، تازیانے مار مار کے باپ کے جنازے سے الگ کیا جا رہا ہے، آؤ علی آ کے اپنی پوتی کو سہارا دے دو۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ الہی اسی ذات مقدسہ کا واسطہ جس کا ہم تذکرہ کر رہے تھے، اور ان کے بابا کا واسطہ، ان کے شوہر نامدار کا واسطہ، ان کے طاہر و مطہر بچوں اور ان کی پاک کو پاکیزہ نسل میں آنے والے ائمہ طاہرین کا واسطہ، ہماری اس عزاداری کو قبول فرما۔ معبود ہم سنتے آئے ہیں کہ جب ان کے بیٹے پر گریا ہوتا ہے تو وہ آنسو سیدہ زہرا اپنے رومال میں لے لیتی ہیں، آج ہم سیدہ زہرا پہ ماتم کر رہے ہیں، معبود ان آنسوؤں کو قبول فرما لے۔ پروردگار بہت دعا نہیں کروں گا، پروردگار مظلومہ کا تذکرہ ہم نے کیا ہے، آج پھر ظلم ایک بار اپنے عروج پہ ہے۔ لبنان میں بے گناہوں کی بڑی تعداد شہید ہوئی، فلسطین میں بچے عورتیں سب مارے گئے، شہید کیے گئے، اور اب سیریا میں دشمنوں کا نرغہ ہے، عراق پر لاکھوں حملہ کر کے لاکھوں شہید کیے گئے، اس سے پہلے ایران پر۔ معبود اب پھر حملہ ہے، سارے دشمن ایک ہو کے سیریا جو سیدہ زینب کے مزار کی جگہ ہے وہاں پھر وہ ظالم آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ معبود ان ظالموں کو آپس میں ٹکرا کے نیست و نابود کر دیں، ان کے پیچھے جو طاقتیں ہیں انہیں بھی آپس میں ٹکرا کے نیست و نابود کر دیں۔ ان ظالموں کو ظلم سے روکنے کے لیے، مظلومین کو بچانے کے لیے اور اتباعات عالیات کی حفاظت کے لیے جو مجاہد نکل کے آ رہے ہیں ان کی زندگیوں کی حفاظت فرما، جو شہید ہو گئے ہیں ان کے درجات عالی کر کے شہداء کربلا کے ساتھ انہیں محشور فرما۔ پروردگار عصر غیبت ہے، ظلم و ستم ہے، ہمارا مظلوم مولا سیدہ کا بیٹا اس سارے مظالم کو دیکھ رہا ہے، جب ہم اتنے بے چین ہیں تو وہ کتنا بے چین ہوگا۔ پروردگار اب ہمارے اس مظلوم امام کی مظلومیت کو ختم فرما، حالات ظہور فراہم فرما۔ عصر غیبت میں جو علماء، فقہا، مراجع، بالخصوص محافظ تشیع آیت اللہ العظمہ خامنئی رہبر انقلاب اور وقار تشیع آیت اللہ العظمہ سیستانی حفظہ اللہ کو صحت کے ساتھ طول عمر عنایت فرما۔ معبود ان کے بہت قریبی بہت سے شہید ہو گئے، معبود جو شہید چلا جاتا ہے تو وعدہ ہے تیرا کہ دوسرا پیدا کرتا ہے، مگر معبود ہم سے صدمے برداشت نہیں ہوتے، ہمارے رہبروں کو تنہا نہ ہونے دے۔ مالک ہم سب کو اس غیبت میں زندگی دے کہ بعد ظہور اپنے مولا کی خدمت میں حاضری دینے کے لائق بن جائیں اور ان کے ناصروں میں شامل ہو سکے، ان کے غلاموں میں شامل ہو سکے، ان کے نوکروں میں شامل ہو سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماتم سید الشہداء، ماتم مادر حسین حضرت زہرا۔